بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم ایک ایسی عورت کے بارے میں بات کریں گے جو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے طالبان سے لڑتی رہی اور پرعزم بھی رہی۔ انجلا غیور، وہ ٹیچر جو طالبان کی پابندی کے باوجود لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ جب طالبان نے 15 اگست 2021 کو افغانستان میں اقتدار سنبھالا تو انہوں نے خواتین اور لڑکیوں کو گھروں میں رہنے کو کہا اور اسکول کے جانے پر عارضی پابندی لگا دی تھی۔ اسی وقت افغانستان سے باہر رہنے والے ایک افغان نژاد خاتون انجلا غیور نے لڑکیوں کی تعلیم کو درہم برہم دیکھ کر سوچا کہ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے۔ آج ان کے آن لائن اسکول میں 1000 سے زیادہ طالبات اور 400 سے زیادہ رضاکار اساتذہ ہیں۔ انجلا صرف 8 سال کی تھی جب 1992 میں افغانستان خانہ جنگی کی لپیٹ میں تھا اور ملک کے مغربی شہر ہرات سے ان کا خاندان پناہ لینے کے لیے ایران چلا گیا تھا۔ انجلا اگلے 5 سال تک اسکول نہیں جا سکی۔ انہیں ایرانی حکام نے عارضی ویزا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اسکول جانے کی اہل نہیں تھی۔ اب انجلا برطانیہ کے شہر برائٹن میں رہتی ہے۔ اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ ان دنوں افغانستان سے ایران فرار ہونے والے بچوں کا اسکول نہ جا پانا عام بات تھی کیونکہ ان کے پاس دستاویزات نہیں تھے۔ ایران پہنچنے کے 5 سال بعد ان کے والد درکار دستاویزات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اسکول جانے لگی۔ پھر 13 سال کی عمر میں انہیں احساس ہوا کہ ان کے لیے تعلیم سب سے زیادہ اہم ہے اور انہیں زندگی میں کچھ کرنا ہے۔ ہر روز اسکول سے واپسی کے بعد وہ 14 دیگر افغان بچوں کو پڑھاتی تھی۔ ان بچوں کے پاس ان کی طرح اسکول جانے کے لیے دستاویزات نہیں تھے۔ انجلا کے والد ایران میں ایک مالی تھے اور باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ وہ اسی باغ میں بچوں کی کلاس لیتی تھی۔ پڑھنا لکھنا بولنا جو کچھ بھی وہ اسکول میں سیکھتی وہ واپسی پر بچوں کو سکھاتی۔ برسوں بعد جب طالبان کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا تو انجلا افغانستان واپس آئی اور سیکنڈری اسکول ٹیچر کی ملازمت کے لیے اسکول ٹیچنگ سرٹیفکیٹ پاس کیا۔ بعد میں وہ نیدرلینڈ چلی گئی اور بالآخر برطانیہ پہنچ گئی۔ دنیا بھر میں رہنے والے باقی افغان نژاد لوگوں کی طرح انہوں نے بھی گزشتہ 1 سال میں افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال کو حیرت اور تشویش سے دیکھا۔ 20 سالہ جنگ کے بعد امریکہ نے اپنی فوجیں واپس بلائی اور جلدی افغانستان طالبان کو کنٹرول میں آ گیا۔ پچھلے 20 برس میں لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم میں جو بھی پیش رفت ہوئی تھی وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ خواتین کے کام کرنے اور لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی عارضی ہے اور وہ اس بات کو یقینی بنانے میں مصروف ہے کہ تمام دفاتر اور اسکول خواتین کے لیے محفوظ ہوں۔ لیکن انجلا یہ سوچ کر پریشان ہے کہ جس طرح وہ 5 سال اسکول نہیں جا سکی تھی اس طرح اور بھی بہت سی لڑکیاں نہیں جا سکیں گی۔ ایسے میں انجلا کو لگا کہ اب انہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ انجلا نے آن لائن ہرات اسکول کی بنیاد رکھی۔ یہ افغانستان کی لڑکیوں اور خواتین کے لیے آن لائن تعلیم کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ انسٹاگرام پر پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے تجربہ کار اساتذہ سے کسی بھی طرح مدد کرنے کی اپیل کی۔ ان کی پہلی پوسٹ کے بعد سے اب تک 400 رضاکار ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ وہ ٹیلی گرام، اسکائپ اور دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے 170 مختلف آن لائن کلاسز لیتے ہیں۔ ان میں ریاضی سے لے کر موسیقی تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ انجلا سے وابستہ زیادہ تر اساتذہ کا تعلق ایران سے ہے جو 2 سے 8 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ انجلا کہتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اسکول میرے تجربے کا نتیجہ ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ بندوق کی جگہ قلم لے گا۔ انجلا کے اسکول کے رضاکار تقریباً 1000 لڑکی کو پڑھاتے ہیں۔ کابل کی 13 سالہ نسرین اور ان کی 4 بہنیں بھی ان میں شامل ہیں۔ طالبان کے اقتدار میں آنے اور 7 سال سے زیادہ عمر کی لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی کے بعد ان بہنوں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام بہنیں گھر میں رہ کر اپنی تعلیم جاری رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے لیکن دونوں بڑی بہنوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ وہ یونیورسٹی میں انجینئرنگ اور میڈیسن کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ نسرین نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے سارے خواب برباد ہو گئے۔ اگر اسکول کھل گئے تو بھی حالات پہلے جیسے نہیں ہوں گے۔ میں پائلٹ بننا چاہتی تھی لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ طالبان کسی لڑکی کو پائلٹ نہیں بننے دے گی۔
لیکن اب انجلا کے آن لائن اسکول سے ان لڑکیوں کے لیے کچھ امیدیں ہیں۔ نسرین اب ایک رضاکار استاد کی مدد سے ترک زبان سیکھ رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایک دن وہ استنبول میں رہنا چاہیں گی۔ اس آن لائن تعلیم سے ان کے خوابوں کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ملک کے شمالی حصے سے لڑکیوں کو کچھ مثبت خبریں موصول ہوئی ہیں۔ ملک کے 34 میں سے 5 صوبوں میں لڑکیوں کو سیکنڈری اسکول جانے کی اجازت ہے۔ نجی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم لڑکیوں کو بھی کلاسز میں جانے کی اجازت دی گئی ہے، تاہم سرکاری یونیورسٹیوں میں تاحال پابندی ہے۔ لیکن کابل کی نسرین اور اس کی بہنوں اور ان جیسی لاکھوں افغان طالبات کے لیے اسکول اب بھی مکمل طور پر بند ہے۔ نسرین کی والدہ ٹیچر ہے اور ان جیسی خواتین سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ کام پر نہ آئے۔ طالبان نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ان جیسے اساتذہ کب کام پر واپس آ سکیں گی۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق کابل میں تربیت یافتہ اساتذہ میں 70% خواتین ہیں۔ ایسے میں اگر اسکول مردوں کے لیے بھی کھلے ہیں تو ان کے لیے بھی اساتذہ کی کمی ہوگی۔ طالبان کے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی افغانستان تعلیم کے لحاظ سے پسماندہ تھا۔ وزارت تعلیم کے مطابق 2019 میں ملک میں 15 سال سے زیادہ عمر کی آبادی کا 1/3 حصہ ناخواندہ تھا۔ اب بہت سی لڑکیاں گھروں میں قید ہیں۔ ایسے میں افغانستان میں تعلیم کے اعداد و شمار مزید خراب ہونے کی توقع ہے۔